نہ ایم پی اے نے، نہ ایم این اے نے، نہ چیئرمین نے، نہ دوسری تیسری کسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نعمان ویرک۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں DHQ ٹیچنگ ہاسپٹل گجرانوالہ میں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ صحت کارڈ کیا ہے، صحت کارڈ کیوں ضروری ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے، اور وہ انڈور ہی کیوں، آؤٹ ڈور کیوں نہیں ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ میرے خیال میں کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ وہ صرف گجرانوالہ نہیں، پاکستان نہیں، بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک ان کو بہت اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ ہمارے ہیرو بھی ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں جناب فضل الرحمان صاحب، DHQ ٹیچنگ ہاسپٹل گجرانوالہ۔ تو ایک بریک کے بعد آپ کو ان سے ملواتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر صحت کارڈ کیا ہے۔ گورنمنٹ سے ہمیں کوئی امیدیں نہیں ہے کہ یہ کچھ کرے گی۔ نہ ایم پی اے نے، نہ ایم این اے نے، نہ چیئرمین نے، نہ دوسری تیسری کسی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہیں آپ کو ان کا تعارف کروا چکا ہوں، بلکہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب فضل الرحمان صاحب، DHQ ٹیچنگ ہاسپٹل گجرانوالہ کے MS۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا بڑا خیر۔ سر بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور الحمدللہ ہم نے سنا ہے کہ اگر کسی آفیسر کے، کسی عہدیدار کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں، اس کے لہجے کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے جو نچلا طبقہ ہے اس سے معلومات کر لیں۔ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے کون سا ایسا کام جو سر انجام دیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے بعد آئے گا وہ بھی وہی کام کرے۔ جی بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ ہم چونکہ سارے انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر بنایا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم جو ہمارے پاس اس طرح کے دکھی لوگ، بیمار لوگ آتے ہیں، ہم ان کی عیادت بھی کریں اور ان کا علاج بھی کریں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے پوری ٹیم میں مل کے کہ اگر خدا نہ خواستہ معاشرے میں یا سوسائٹی کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے، جیسے کووڈ تھا، جیسے ڈینگی تھا، تو ایز اے ٹیم ہم نے کیسے کام کرنا ہے۔ تو میں اللہ کا بڑا ہی شکر گزار ہوں کہ اللہ کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ میری ساری ٹیم، جس میں میرے سینئر ڈاکٹرز، پروفیسر صاحبان، سر معروف عزیز جو ہمارے پرنسپل صاحبان، ان کی قیادت میں ہمارے سارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز، ہمارے پیرامیڈکس، ہمارے سیکیورٹی کے لوگ، ہمارے فارماسسٹ، ہمارے سب لوگوں نے دن رات بہت محنت کوشش سے کام کی، اور اللہ کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ہم کووڈ میں اور ڈینگی میں اللہ نے ہمیں سرخ رو کیا کہ ہم اس کی مخلوق کے کام آ سکیں۔ تو یہ ساری ایک ٹیم ورک ہے، سارے لوگوں نے بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا ہے۔ میں اس موقع پہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنی جو ہمارے سیکرٹری ہیلتھ ہیں اور منسٹر ہیلتھ ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ کی ویژن کے مطابق ہمیں ہر جگہ پہ فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیمبر آف کامرس گجرانوالہ اور جو شہر کے مخیر حضرات ہیں، انہوں نے بھی ہمارا بڑا ساتھ دیا۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں ان لوگوں کا جو اس مشکل وقت میں شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ سر آج یہ جو صحت کارڈ کے حوالے سے ہمیں بہت سے خطوط موصول ہوئے جن میں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں صحت کارڈ کے حوالے سے بتائیں کہ صحت کارڈ کیسے کام کرے گا، یہ صرف انڈور ہی کیوں ہے، آؤٹ ڈور کیوں نہیں ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی عوام کو رائے دیں آپ۔ جی بڑی مہربانی، آپ نے بہت ہی اچھی بات پوچھی ہے۔ ایک تو میں سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور جو منسٹر فار ہیلتھ ہیں
جو میڈم یاسمین راشد صاحبہ اور جو ہمارے سیکرٹری ہیلتھ ہیں ڈاکٹر جاوید احمد قاضی صاحب، یہ ان سب لوگوں کی ویژن ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہر کسی کے لیے، بھلے امیر ہے یا غریب ہے یا کسی بھی فرقے، کسی بھی سیکٹ، کسی بھی چیز سے اس کا تعلق ہے، لیکن وہ شہری ہے پنجاب کا، تو اس کو برابر سہولت حاصل ہے صحت کے لیے، اگر خدا نخواستہ زندگی میں اسے کوئی بھی مشکل آ جائے صحت سے ریلیٹڈ، تو جو بھی شناختی کارڈ ہے اس کو صحت سہولت کارڈ میں بدل دیا ہے۔ تو سر اس کو کہیں سے رجسٹر کروانا پڑتا ہے یا صرف وہ میسج کے تھرو؟ بالکل، آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ نادرا سے اپڈیٹ ہونا چاہیے، نادرا میں اس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو جو آپ کی اہلیہ محترمہ ہے وہ آپ کی بیوی نادرا میں بھی ہو، ٹھیک، نکاح نامے میں تو ہے لیکن نادرا میں بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کے بچے ہیں جن کا بے فارم بنا ہوا ہے وہ آپ کے ٹری کے نیچے آئیں، جی ٹھیک۔ تو آپ اپنا آئی ڈی کارڈ جو آئیڈینٹی کارڈ ہے اس کو اپڈیٹ رکھیں۔ تو 97% پنجاب جو ہے الحمدللہ ہر شہری کے پاس جو اس کا شناختی کارڈ ہے وہ اس کا صحت سہولت کارڈ ہے، جس کے اندر اس کو سہولت میسر ہے کہ اگر خدا نخواستہ اسے کوئی بھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے وہ سرکاری اسپتال میں جائے یا وہ اسپتال جن کی لسٹ ہر ضلع کے حساب سے دے دی ہوئی ہے وہاں پہ جائے، اور جا کر کے وہاں پہ ایک کاؤنٹر ہے صحت سہولت کارڈ کا یا جو ان کا اپنا ہے، انہیں جا کر کے بتائیے جی مجھے یہ مسئلہ ہے، اگر اس کو داخلے کی ضرورت ہو وہ اس کو داخل کریں گے اور اس کا ایک ٹیڈی پیسہ بھی اس کے اوپر خرچ نہیں ہوگا، سارے کے سارے اخراجات حکومت برداشت کرے گی اور اسے بیسٹ سے بیسٹ سہولت میسر کی جائے گی صحت سے لحاظ سے۔ اب صرف اور صرف سرگودا رہ گئے ہیں، 31 مارچ والے دن سرگودا ڈویژن کو بھی یہ اتھارٹی حاصل ہو جائے گی کہ وہ صحت سہولت کارڈ کی سہولت ان کو میسر ہو جائے گی، اور 31 مارچ والے دن پورے کا پورا پنجاب الحمدللہ ہر بندے کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ اس کا صحت سہولت کارڈ میں تبدیل ہو جائے۔ سر جیسے کہ یہ جو ڈی ایچ کے ہاسپٹل سرکاری ہاسپٹل ہیں جو بھی، ان میں تو پہلے ہی علاج جو بالکل فری ہے، تو یہ صحت کارڈ بھی یہاں پہ جو اویل ہے تو یہاں پہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تو پہلے بھی علاج بالکل فری ہے، کیا اس کے لیے کوئی علیحدہ معاملات ہیں ان کے؟ جی آپ بالکل بجا فرماتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ ہمارے پاس ہمارا 35-40 کروڑ کا بجٹ ہے ایک سال کا، جی سر، ہمارے پاس روزانہ 3000 سے 4000 لوگ او پی ڈی میں آتے ہیں، اور ہمارے پاس ہر وقت 700 سے 800 لوگ انڈور میں داخل ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ ہم کبھی کسی پیشنٹ کو لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جی آپ سوئی لیں یا کوئی انجیکشن لیں یا کوئی اس کو سرجری کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بعض اوقات دوائی لکھ دیتے تھے جی بازار سے لیں، جو ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتی تھی۔ اب صحت سہولت کارڈ جب سے آ گیا ہے تو ایک ٹیڈی پیسے کی بھی دوائی مریض باہر سے لے کر کے نہیں آئے گا، وہ لوگ جو صحت سہولت کارڈ پہ ہیں وہ ساری کی ساری ہماری ذمہ داری ہے یا ان اسپتالوں کی ذمہ داری ہے جو صحت سہولت کارڈ پہ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ 100% کا 100% اخراجات وہ ہسپتال انتظامیہ پرووائڈ کرے گی۔ جی شکریہ سر۔ یہ تو ناظرین آپ نے ہماری باتیں سنی، ہم بریک پہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، تو اپنی بات یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ تو ہم بات کر رہے تھے صحت کارڈ کے حوالے سے، تو سر ایک اور بات آپ سے جو عوام کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ہم علاج کرواتے ہیں تو علاج ہے ہمارا 10,000 کا، تو وہ کیسے عوام کو پتہ چلے گا؟ اگر ہاسپٹل والے 10 کی بجائے 50 اس میں سے کاٹتے ہیں، وہ کیا اس کا پروسیجر ہوگا؟ ذرا وہ بھی ہم کو بتا دیں۔ جی آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو سارا پروسیس ہے اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں مانیٹر کر رہے ہیں، اس کو سول اسپتال کی انتظامیہ بھی دیکھ رہی ہے، جی سر، اس کو اسٹیٹ لائف والے بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو گورنمنٹ آف پنجاب بھی دیکھ رہی ہے، اس کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کو آئی ٹی والے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور مختلف چیزوں کے مختلف پیکیج ہیں۔ فرض کریں اگر کوئی بندہ
اس کا ڈائلیسس ہوتا ہے، اس کا روز کے روز اپنا ہر 2 دن کے بعد ڈائلیسس ہوتا ہے، تو اس کا 4000 روپیہ ایک ڈائلیسس کا اس کے پیسوں میں سے کم ہوگا. جی سر. اور جب بھی مریض آئے گا اور جب اس کو چھٹی ہوگی جانے لگے گا تو مریض اپنے دستخط کرے گا، تو پھر اس کی یہ ساری چیزیں بنیں گی. ٹھیک. وارڈ میں فرض کریں اگر اس کا اپینڈکس کا آپریشن ہوتا ہے تو اس کا 25,000 روپیہ کم ہوگا. ٹھیک. اگر کسی کا سیزیرین سیکشن ہوتا ہے تو اس کا 18 یا 20,000 روپیہ کم ہوگا. ہر پروسیجر کے پیسے ہیں اور ہر چیز کے اسپیسیفک ریٹ ہیں. فرض کریں اگر وہ دل کا میں بائی پاس کرواتا ہے تو اس کا 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ جو ریٹ طے ہے وہ اس کے پیسے کٹیں گے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے 10 روپے اگر بنتے ہیں تو 15 روپے کوئی کاٹے. ایسی اس پہ بہت ٹرانسپیرنسی ہے. اس کو ایک ڈپارٹمنٹ نہیں دیکھ رہا، اس کو بے شمار ڈپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں. جی شکریہ سر. اچھا سر، ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہمارا کارڈ جو ہے وہ کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ کارڈ ہمارا جلد ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. ابھی یہ کارڈ سب سے پہلے خیبر پختونخوا میں شروع ہوا تھا. جی. تو خیبر پختونخوا میں اگر اس کی 10 لاکھ روپیہ لمٹ تھی تو اب خیبر پختونخوا حکومت نے اس کی لمٹ 60 لاکھ روپیہ کر دی ہے. خدا نخواستہ اگر کسی بندے کو جگر کی بیماری ہے اور اس کا جگر چینج ہونا ہے تو 60 لاکھ روپیہ تک اس کو سرکار پیسے دے گی. اگر کسی بندے کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں 10 لاکھ روپیہ 1 سال کے اندر یا اس سے پہلے تو اتنے ہی پیسے اس کے کارڈ میں دوبارہ آ جائیں گے. اس کا یہ نہیں ہوگا کہ اس کا علاج ختم نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا سر، ایک اور ہم یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا سیاسی ٹاپک تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ یہ حکومت چلی جاتی ہے تو کیا صحت کارڈ یہ پھر بھی کام کرے گا؟ جی سر انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ 400 ارب روپیہ ہے سر اس میں. جی جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگوں کی بہتری کے لیے یہ چلتا ہی رہے گا. آپ دیکھیں 1122 کس نے شروع کی اور کسی نے اس کو بند نہیں کیا. اس طرح بے شمار سروسز ہیں جو اچھی سروس شروع ہو جائے وہ بند نہیں ہوتی، وہ چلتی ہی رہتی ہے. یہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آخر پہ ایک گزارش آپ سے کہ ہماری عوام کو آپ کیا رائے دینا چاہتے ہیں اس صحت انصاف کارڈ کے حوالے سے، یا کوئی ایسا اچھا پیغام آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ ہماری عوام کو؟ جی میں بہت زیادہ مشکور ہوں سٹی 55 چینل کا، اور آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنی زبردست باتیں کی. میں آپ کی وساطت سے سب لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی صحت کا بڑا خیال رکھیں. اور کووڈ کے دنوں میں چونکہ کووڈ ابھی تو سب سائڈ ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے یہ اگلے سیزن میں ہو سکتا ہے کسی اور شکل میں آ جائے، تو مہربانی کر کے ماسک کا استعمال کریں، ویکسینیشن لگوائیں. اب رمضان المبارک آ رہا ہے تو رمضان المبارک میں بھی اپنی صحت کا خیال رکھیں، عبادات بھی کریں لیکن رش والی جگہ پہ نہ جائیں، اور ماسک کا استعمال کریں، ویکسینیشن لگوائیں. جیسے ہی اب مارچ کے اب ختم ہونے پہ اپریل میں پھر اس چیز کا ڈر ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ڈینگی سر نہ اٹھائے، تو برائے مہربانی اپنا خیال رکھیں. ماسکیٹو مچھر آپ کو کاٹے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو سول ہاسپٹل میں تشریف لائیں. صحت سہولت کارڈ جو ہے یہ ایک بہت زبردست سہولت ہے سب لوگوں کے لیے. اس میں ہر شہر میں اس کے لیے ایک پوری لسٹ ہے ہاسپٹلز کی، تو تحمل کے ساتھ احترام کے ساتھ جائیں، اور جا کر کے اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہے یا آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہاں پہ انتظامیہ کے لوگ بھی موجود ہیں، ہسپتال انتظامیہ کے لوگ بھی موجود ہیں، اسٹیٹ لائف کے لوگ بھی موجود ہیں. ان کے ساتھ تحمل سے ادب احترام سے بات کریں اور صحت سہولت کارڈ سے پورے کا پورا فائدہ اٹھائیں. جی ناظرین، تو ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، MSDHQ ٹیچنگ ہاسپٹل گجرانوالہ، جسے ہم سول اسپتال کے نام سے بھی جانتے ہیں.
تو آپ کو ہم نے بتایا کہ صحت کارڈ کیا ہے، یہ کیسے ضروری ہے اور کیسے کیسے یہ کام کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کسی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان نعمان ویرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.